अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामईन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। ये इस वक्त मैं जो आपके सामने मुखातिब हूँ, महज एक वीडियो में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये एक नसीहत है, एन एडवाइस टू ब्रदर मोहतरम आदिल मंजूर साहिब and the like speakers across the Masalik from me, brother Dr. Rafiq Ahmed. आप सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हम उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे जो अहलुस सुन्ना वल जमा का नक्शे कदम है। आज दुनिया में जिन हालात से इंसानियत और खुसूसन मुसलमान गुजर रहे हैं, जिन हालात से इंसानियत और खुसूसन मुसलमान दो चार हैं, वो ये तकाजा करते हैं कि हम भरपूर कोशिश करें कि इंसान इंसान बने, दुनिया में अमन व अमान बातिनन ज़ाहिरन कायम हो, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व इत्तिफाक कायम हो, ऐसे इख्तिलाफी मसाइल में तवस्सु से काम लिया जाए जिनमें उलमाए सलफ व खलफ ने तवस्सु से काम लिया हो। इख्तिलाफ मौजूद होते हुए एक दूसरे के साथ जीना सीखें, खुसूसन अहलुस्सुन्ना वल जमा के जो कलामी मकातिब फिक्र हैं, जैसे मातुरीदिया, अशाइरा, हनाबिला यानी असरिया और जो फ़िक़ही मकातिब फिक्र हैं, इनमें इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करें, इनसे नरमी बरतें, आपस में वुसअत ज़र्फ़ी और तवक़्क़ुफ़ और तवस्सु से काम लें, इसलिए कि इन सब के दलाइल मौजूद हैं और उम्मत के किबार उलमा, अकाबिर उलमा हर तरफ हर मकतब फिक्र में मौजूद हैं, जिनको हम सब मुसलमान ही मानते हैं। और एक मुसलमान नौजवान का, एक मुसलमान खतीब का, एक मुसलमान मुकर्रिर का इसमें बड़ा किरदार है। वो एक बड़ा किरदार, बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंसानियत को सही राह पर लाने की, अगर वो कोशिश करे सही डायरेक्शन में, सही सिमत में। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरे आलम में अमन कायम होगा, इंसाफ कायम होगा और सारे लोग इंसाफ के रास्ते पर, अमन के रास्ते पर, सलामती के रास्ते पर आएंगे। मगर हमें कुछ अपनी ही कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम खुद दो चार हैं, हम खुद परेशान हैं, हम खुद पिस रहे हैं। तो जो हाल ही में हजरत ये जो ब्रदर भाई अखी आदिल मंजूर साहब, इसका वीडियो देखने में आया और भी कुछ क्लिप्स मैंने सुनी, और ये भी कल मैंने मालूम किया कि मौलाना साजिद साहब एक आलिम है, उन्होंने किसी जगह दर्स दिया था। तो वो एक मस्जिद में कहीं दर्स फरमाते हैं और वहाँ अवाम नास होते हैं। वो कोई इल्मी दर्स नहीं होता है उस लिहाज से कि उसमें कोई दकीक और बारीक मसाइल को बयान किया जाए और दलाइल को बयान किया जाए, वो एक दर्स होता है। तो वहां पर उसने कुछ बातें की हैं जिसमें बाकी मसालिक को इख्तलाफ है, बाकी मकातिब फिक्र को इख्तलाफ है। फिर उसके रद में आ, भाई आदिल मंजूर सलफी साहब का वीडियो देखा तो दुख हुआ। वहां पर एक फिर से हम उस रव की तरफ जा रहे हैं, उस रविश की तरफ जा रहे हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नुकसानदेह है। और इस तरह से बहुत भी और सारे भी क्लिप्स देखने को मिले। और फिर यहाँ से और एक बयान आया, वहां से फिर और एक क्लिप आई। तो कई दिन से मैं सोच रहा था कि ये चीज ना हो। तो अब मैं कुछ गुजारिशात, तंबीहात इजमालन अर्ज करता हूँ। दो तीन गुजारिशात हैं और उसके बाद इंशाल्लाह और कुछ बातें होंगी, सब इंशाल्लाह एक एक करके मैं अर्ज करूंगा। पहले कुछ ये गुजारिशात और तंबीहात थे और उसके बाद कुछ इशारा तफसील से आएंगे और उसके बाद कुछ फिक्रियात और तंबीहात होंगे जिस पर हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। नंबर एक, उसूल को छोड़कर कलामी या फिqही जुज़इयात को अगर बुनियाद और दलील बनाया जाए तो फिर आसानी से किसी भी मकतब फिक्र के
अकाबिर उलमा को निशाना बनाया जा सकता है। नंबर 2, ये तरीका इख्तियार करने से एक दाई अवाम को मुतासिर कर सकता है, मगर ऐसे दाई मुतकल्लिम व मुतहद्दिस पर अहले इल्म हंसते होंगे। नंबर 3, अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए जो शायद आपको और बहुत सारों को पसंद है, जो मुकर्रिरीन और खुतबा और बाकी यूट्यूबर्स हैं, तो फिर सलफ में से मुश्किल से ही कोई नक़द व जरह से महफूज रहेगा। जिन सलफ पर हमें नाज है, तो फिर उन सलफ में से मुश्किल से ही कोई बचेगा नक़द व जरह से। तमाम शरीयत मशकूक हो जाएगी। अब कुछ इशारात तफसील के साथ अर्ज करूंगा। इसमें दो बातें होंगी, एक कलाम के हवाले से, अकीदे के हवाले से, और एक फिqही मसाइल के हवाले से। तो ये गुजारिश मैं आपके सामने, ये इशारात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जो भी खुतबा और मुकर्रिरीन हजरात है उनकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। मकसद यही है कि उम्मत इन्हितात और जवाल से बचाई जाए। इल्हाद और जंदका की जो बढ़ती हुई लहरें हैं, मौजें हैं, उससे उम्मत को महफूज रखा जाए। तो ये इशारात इस तरह हैं। नंबर 1, अकीदे के हवाले से आप कभी अहनाफ को मोतजिला और कभी जहमिया कहते हैं। ये सरासर जुल्म है। हालांकि आप जानते हैं कि अहनाफ की मोतबर कुतुब कलाम व अकीदा में जा बजा मोतजिला वगैरह फ़िरक़ ज़ाला का रद्द मौजूद है। आपका तरीका इस्तिंबात और इस्तिदलाल अगर इख्तियार किया जाए तो फिर बआसानी ये साबित किया जा सकता है कि अहलुल हदीस बहुत सारे कलामी मसालिक के हक़्क़ा और फ़िरक़ ज़ाला से मुशाबहत और मुमासलत रखते हैं, जैसे मोतजिला, जहमिया, कर्रामिया, मुजस्सिमा, मुशब्बिहा, गुल्लात हनाबिला, मोतजिल हनाबिला, हशविया, ज़ाहिरिया वगैरह। अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए तो अस्मा और सिफात के मामले में फिर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह जैसे मुख्तदिर और मुदक्किक आलिम दीन भी कर्रामिया, मुजस्सिमा वगैरह साबित होंगे। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इमाम अहलुस सुन्ना हाफिजुल हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह जैसी मोतबर और मोतमद अलैहि शख्सियत भी काइलुल आराज लिल्लाह की हम अकीदा साबित होंगे। बल्कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह वो भी इससे नहीं बचेंगे, बल्कि तमाम अइमा अरबा वो भी इससे नहीं बचेंगे। और पूरी ये इमारत जो सलफ की है, जिस पर हमें नाज है, जिसने दीन को हम तक पहुंचाया, अगर इन जुज़वी मसाइल को लिया जाए, चाहे वो कलाम से ताल्लुक रखते हों या फिक्र से ताल्लुक रखते हों, तो फिर इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप जानते हैं कि जैसे 4 मशहूर फिqही मसालिक हैं, इसी तरह से अहलुस सुन्ना वल जमा के 3 बड़े और मशहूर कलामी एतिकादी मसालिक हैं। जैसे वो 4 अहलुस सुन्ना में शामिल हैं, इसी तरह ये 3 अहलुस सुन्ना में शामिल है। अहनाफ ज्यादातर मातुरिदी और अशअरी हैं, कुछ अहनाफ असरी यानी हम्बली भी हैं अकीदे के एतबार से। जैसे कुछ मसाइल में हम देखते हैं मुहद्दिस मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहिमहुल्लाह को, जो हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, वो भी कुछ मसाइल में अकीदे के जो कलामी मसाइल हैं, वो असरी अकीदे की तरफ रुझान रखते थे। अगरचे कि तावील की भी कायल थे, मगर ज्यादा रुझान उनका असरी और हम्बली अकीदे की तरफ था। अब मसला यह है कि अहलुस सुन्ना वल जमा में कौन शामिल है। कभी कभी इस पर भी हमें धोखा लगता है और उम्मत मुस्लिमा अवाम नास इस पर परेशान हैं, और कुछ खुतबा हजरात इस पर भी शुकूक शुबहात फैलाते हैं, और कुछ किताबें वस्ती एशिया से, मिडल ईस्ट से, यहाँ जो कश्मीर में भी पहुंची, उनसे भी कुछ शुकूक शुबहात फैले। इसको साबित करने के लिए कुछ अहले इल्म के अक़वाल तुल्लाब रुश्द की खिदमत में रखना चाहता हूँ। 2-3 ये अक़वाल हैं। एक इमाम अब्दुल काहिर अल बगदादी रहमहुल्लाह, और फिर इमाम तक़ियुद्दीन अब्दुल बाकी अल हम्बली रहमहुल्लाह, और इमाम अहलुस सुन्ना अस्सफ़ारीनी अल हम्बली रहमहुल्लाह। तो मैं इनको पढ़ता हूँ। जब हम कहते हैं, और ये हदीस पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत
गुमराही पर जमा नहीं होगी। और ये भी फरमाया कि स्वाद आजम को का तज़किरा किया, मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। तो ये मुख्तलिफ रिवायतें अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ अहादीस की किताब में आई हैं। तो एक जगह पे ये हदीस है कि इस उम्मत के 73 फिरके होंगे, तो एक जन्नत में जाएगा, मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो इसके ज़ैल में अइमा फरमाते हैं, ये मुख्तलिफ जो उलमा हैं इनके अक़वाल में अर्ज करूंगा। क़ाल अल इमाम अब्दुल काहिर अल बगदादी रहमहुल्लाह, फ़अम्मल फ़िरक़तु सालिसतु अल फ़िरक़तु सालिसतु व सबऊना फ़हिया अहलुस सुन्नति वल जमाअह मिन फ़रीक़ै अर्रअय वल हदीस वलैस बैनहुम फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीहि मिन्हा तदलीलुन वला तफ़सीक़ुन वहुमुल फ़िरक़तुन नाजियह वदख़ल फ़ी हादिहिल जुमला जुमहूरुल उम्मह वस्सवादुल आज़म मिन अस्हाब मालिक व शाफ़िई व अबी हनीफा वल औज़ाई व सौरी व अहले दवाहिर। ये अल फ़र्क़ बैनल फ़िरक़ सफ़ा नंबर 19 पर है। इसके बाद वक़ाल अल इमाम तक़ियुद्दीन अब्दुल बाक़ी अल हम्बली रहमहुल्लाह, तवाइफ़ अहलुस सुन्नति सलासतुन, तवाइफ़ अहलुस सुन्नति सलासतुन, यानी अहलुस सुन्ना में 3 ग्रुह हैं, 3 ताइफे हैं। क्या है वो? अशाइरा व हनाबिला व मातुरीदिया व मातुरीदिया। ये कहाँ है? अल ऐन वल असर फी अकाइद अहल असर, सफ़ा नंबर 53 पर। इसके बाद वक़ाल अल इमाम अस्सफ़ारीनी अल हम्बली रहमहुल्लाह, अहलुस सुन्नति वल जमाअह सलासु फ़िरक़, अल असरिया व इमामुहुम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु वल अशअरिया व इमामुहुम अबुल हसन अल अशअरी रहमहुल्लाह वल मातुरीदिया व इमामुहुम अबू मंसूर अल मातुरीदी। तो इन 3 अक़वाल से हमें यह साबित होता है कि अहलुस सुन्ना वल जमा में ये तीनों, ये चारों जमातें शामिल हैं। यानी ये कलामी 3 मसालिक है और फ़िक़ही 4 मशहूर मसालिक है। कलामी यही 3 बड़े मसालिक है जो अहलुस सुन्ना वल जमा में शामिल है। और पहले वाले कौल से ये भी जाहिर समझ में आता है कि जो ज़ाहिरिया का कलामी मसलक है वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से 4 मसलके आते हैं, अगर इसकी ज्यादातर तायीद 3 की तरफ है, मगर पहले वाले अब्दुल काहिर अल बगदादी रहमहुल्लाह के कौल से पता चलता है कि ज़ाहिरिया भी इसमें शामिल है। तो ये बात थी कि अहलुस सुन्ना में कौन है। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि जो मातुरीदी है या अशअरी है, जो कि अहनाफ जो हैं, या मालिकिया जो है, या शाफ़ई जो है, वो इनको ही फॉलो करते हैं, वो इनको ही मानते हैं। वो अकीदे में मातुरीदी, अशअरी और सूफी है, तो इसलिए वो अहलुस सुन्ना में शामिल नहीं है। ये एक गलत बात है, ये एक जुल्म है। आप जानते हैं अस्मा सिफात के बाब में अहलुस सुन्ना में इख्तिलाफ रहा है। सहाबा के ज़माना से ही तफवीज़ और तावील को दुरुस्त माना गया है। मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन दोनों का तंज़ीह और नफ़युल कैफ में अमूमन इत्तिफ़ाक़ रहा। अल्लाह पाक की सिफात जो अस्मा सिफात है, उस बाब में, अब चूंकि ये एक ऐसा मौजू है जो अवाम की समझ से बालातर है, और मैं परेशान हूँ इसमें, बहुत मरतबा जहन में ये बातें आती हैं कि खुतबा हजरात अस्मा सिफात के बाब को अमूमी खिताब में क्यों बयान करते हैं, क्यों इशारे देते हैं। ये इतना दकीक और बारीक और मुश्किल तरीन मौजू है। कुछ लोग वहदतुल वजूद की बातें करते हैं, वहदतुल शुहूद की बातें क्या बचगाना खेल बनाया है दीन को। कुछ ऐन अल्लाह की बात करते हैं। ये अजीब बातें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि उम्मत मुस्लिमा के जो खुतबा हजरात हैं, मुकर्रीन हैं, उनको क्या हो गया। हालांकि जो बड़े उलमा हैं मुख्तलिफ मसालिक के, वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही बारीक मसला है, बहुत ही खतरनाक मसला है। तो इसमें तंजीह और नफयुल कैफ में मैं बहुत सारी बातें
تھوڑی سی کچھ الفاظ مشکل بھی ہے، جو بالکل لو لیول کا کہ عوام الناس ہیں ان کے لیے مشکل الفاظ بھی اس میں ہیں۔ اب چونکہ یہ میرا زیادہ تر جو مقصد ہے وہ ان خطبہ اور مقررین سے گزارش ہے کہ بھائی کف لسان سے کام لے، وہی بات کہیں جس سے امت کا فائدہ ہو، موقع و محل کو پوری طرح سے دیکھے، جانچ لے۔ تو ان دو باتوں میں عموماً اتفاق رہا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ تفویض اور تعویل کا، یہ تو متقدمین سے چلا آ رہا ہے، سلف سے چلا آ رہا ہے، یہ ان کے صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں تفویض کے عقیدے کو زیادہ اصح مانا جاتا ہے، اور صورت شدیدہ یعنی اضطراریہ میں اور شریعت کے لیے، اسلام کے لیے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے تعویل کی اجازت دی جاتی ہے اور درست مانا جاتا ہے۔ البتہ تفویض ایسی نہ ہو کہ کچھ لوگوں نے تفویض میں ایسی چیزیں داخل کی ہے کہ تجسیم اور تشبیہ لازم آتی ہے۔ تو تمام مسالک کا جو کلامی مسالک ہے وہ سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اور تجسیم سے بھی پاک ہے، تشبیہ سے بھی پاک ہے، تنزیہ اور نفی الکیف سے، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس میں اتفاق ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر ہے 7055 میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، فہم قرآن کی دعا دی، اور فرمایا اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ یہاں پر لفظ تعویل استعمال ہوا، اور نبی علیہ السلام یعنی حدیث سے ثابت ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اب اسماء و صفات کے باب میں جو عقیدہ شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں اہل سنہ والجماع میں جو مقبول عقیدے ہیں، اس حوالے سے جو نظریات ہیں وہ دو طرح کے ہیں کہ اہل علم نے آیات صفات اور احادیث صفات میں دونوں طریقوں کو قبول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعلم ان لأہل العلم فی احادیث الصفات و آیات الصفات قولین، کہ جان لیجئے کہ اہل علم کا احادیث صفات اور آیات صفات میں دو قول ہیں۔ احدہما، ایک قول یہ ہے وہ مذہب معظم سلفی او کلہم انہ لا یتکلم معناها، یعنی اکثر سلف کا جو مشہور مذہب ہے یا ان سب کا، او کلہم انہ لا یتکلم معناها، کہ ان آیات صفات کے معنی میں یا حدیث صفات کے معنی میں کلام نہیں کیا جائے گا، یعنی جو کا تو ان کو مانا جائے گا۔ اگر کسی جگہ ید اللہ ہے تو اس سے مراد ہے ید اللہ، بس اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب نہیں ڈھونڈیں گے، اس کا معنی نہیں ڈھونڈیں گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ید کی 25 معنی ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ہاتھ ہے اللہ کا، ہم کہیں گے یہ ید ہے، اور ید صفت باری تعالیٰ ہے، اور تفویض کریں گے، تنزیہ قبول کریں گے اللہ کے لیے، نفی الکیف مانیں گے کہ اللہ کے لیے کیفیت کی نفی کریں گے، جو کیفیت عرض ہے اور عرض حادث ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کیفیت کو نہیں مانیں گے، اور اللہ کو سبحان مانیں گے اس معاملے میں، یعنی جسمیت کی نفی کریں گے، تشبیہ کی نفی کریں گے۔ اور یہ ید کیا ہے؟ واللہ عالم، ہم اس کی تفویض کریں گے، افوضو، تو اللہ کی طرف اس کو تفویض کریں گے۔ اس کی کیا معنی ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ آمنت بہؤلاء صفات اللہ تعالی، تو اللہ پاک کی ان صفات پر ہم ایمان لائیں بس، اور جسمیت کا انکار کریں، تنزیہ اور نفی الکیف کیفیت کا انکار کریں، اس کی نفی کریں، یعنی اس کی نفی کریں۔ تو دوسرا قول کیا ہے؟ یہ کتاب الایمان میں ہے یہ حصہ۔ دوسرا ہے والثانی مذہب اکثر المتکلمین وجماعات من السلف وهو محکی هنا عن مالک والاوزاعی انها تتأول على ما يليق بحسب مواطنها، یہ کتاب صلاة المسافرین میں ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اکثر متکلمون کا اور سلف میں سے ایک جماعت کا، یعنی جماعت کا، جماعات
یعنی یہ تو جمع کا صیغہ ہے، یعنی کچھ جماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ اس کو پھر یہ کرتے ہیں منسوب امام مالک کی طرف، اوزاعی کی طرف، کہ وہ تعویل کے قائل ہیں کہ حسب موقع و محل ضرورت اللہ پاک کی ان صفات کا معنی بیان کریں گے، علامہ یلیق بحسب مواطنها، جو بھی موقع و محل ہوگا تو اس کا معنی مطلب بیان کیا جائے گا، مگر وہ جو مطلب ہوگا وہ درجے ذن میں ہوگا، اور اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نظریات قبول کیے گئے، اور امام نووی رحمہ اللہ اس کو لکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعہ نے دونوں میں یہ طریقے رہے ہیں، ان دونوں نظریات میں سے جس نظریہ کو مسلمان قبول کریں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں درست ہیں، اب اس میں مزید کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلام کے حوالے سے ایک اشارہ تھا۔ دوسرا اشارہ تفصیلی طور پر اسی طرح فقہی مسائل میں جزیات کو نشانہ بنانا درست نہیں ہے، یہ ایک نامناسب طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جیسے اصول حدیث میں، ائمہ حدیث میں اختلاف رہا ہے، اور جیسے کلامی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے، اسی طرح فقہی اصول اور مسائل میں اختلاف ہے، اور اختلاف کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے آج تک عمومی طور پر مختلف مسالک کے علماء نے ایسے مسائل پر ایک دوسرے کی نہ تکفیر کی اور نہ ہی تضلیل و تفسیق۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلاميذ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا مگر تبدیع اور تفسیق نہ کی، اسی طرح سب کا حال ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہر ایک مسلک میں، چاہیے وہ کلامی مسلک ہو یا فقہی مسلک ہو، جمہور کی رائے پر عموماً فتویٰ دیا ہے، اور کسی محقق عالم کے نوادرات سے مسلک کے منہج و اصول پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات سلف سے منقول ہے کہ نوادرات پر عمل کرنے سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ اب ہر زمانے میں ہر ایک مسلک میں کچھ علماء جو محقق ہوتے ہیں، مدقق ہوتے ہیں، بڑی صلاحیت مند ہوتے ہیں، ان کے کچھ نوادرات ایسے اقوال جو شاذ و نادر کہلاتے ہیں، نوادرات کہلاتے ہیں، ان کے تفردات کہلاتے ہیں، رہے ہیں، اور ان تفردات سے، ان نوادرات سے کسی مسلک پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایسے بہت سارے اقوال ہیں کہ جس سے تجسیم ثابت ہوتی ہے، تو اس سے حنبلی مسلک پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یا سید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کا ایک تفرد یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نہیں بنایا، بلکہ دونوں کو سیدھے ڈائریکٹ براہ راست مٹی سے بنایا، اور ہر ایک جوڑے کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا فرماتے، یعنی اللہ پاک ڈائریکٹ مٹی سے، یا جو پہلا جوڑا ہوتا ہے اس کو پہلے ڈائریکٹ میں بناتے ہیں، براہ راست بناتے ہیں، اس کے بعد اس جوڑے کا، اس سپیشیز کا، ان کی نسل آگے چلتی ہے مختلف طریقوں سے۔ یہ تو ان کا ایک تفرد ہے۔ تو اسی طرح سے ہر زمانے میں علماء کے تفرد رہے ہیں۔ کچھ اہل علم کے تفردات یہ بھی ہیں کہ ایک دن جہنم ختم ہو جائے گا، یعنی ایک دن جہنم ختم ہو جائے گی، کافر و مشرک وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ان تفردات سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کسی مسلک پر، چاہے وہ کلامی مسلک ہو یا فقہی مسلک ہو۔ یہ بات طے ہے کہ اصول فقہ اور اصول قیاس میں اختلاف ائمہ فقہ میں رہا ہے، اسی ضمن میں اصول ترجیحات میں بھی بحث رہی ہے کہ کون سا مسئلہ راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، اس میں بھی تو اختلاف رہا ہے، اور مرجحات کیا ہیں، کس مسئلے کو ترجیح ملے، اور وجہ ترجیح کیا ہے، اس میں بھی تو اختلاف رہا ہے۔ یہ سب صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب نہیں کہ فقہی مسائل کی جزئیات کو نشانہ بنایا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ احناف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ ہے۔ یہ بات کہنا تو نامناسب ہے۔ کسی ایک مسلک کی، کسی ایک مکتب فکر کی کسی ایک فقہی جزئی کو پکڑ لیا جائے اور اس کو حدیث کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ اس مسلک اور نبی علیہ السلام کے درمیان جنگ ہے، یہ ظلم ہے سراسر۔ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔
ایسے مسلک پر جس مسلک کے اصول مقبول ہے، ائمہ اربعہ کے فقہی اصول تو مقبول ہیں، تو ایسے مسلک پر جن کے اصول، ایک تو ہے معتزلہ کا مسلک، ان کے ساتھ تو بنیادی اختلافات ہے، کرامیہ کا مسلک، یا باقی جو ایسے لوگ ہیں جن کی تبدیع کی گئی ہے، جن کی تبدیع و تفسیق اہل سنہ والجماع نے کی ہے اور وہ اہل سنہ والجماع سے خارج ہو گئے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یہ عوام کو ورگلانے میں تو مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور ورگلانے کے مترادف ہے، چاہے یہ کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی مقرر ہو، کیونکہ یہ مسئلہ یہاں پر رکنے والا نہیں، یہ مقتضی ہے اصول فقہ پر بحث و نظر کو، جو اب ممکن نہیں، چونکہ آپ ایک فقہی جزی کو لے کر اختلاف اٹھائیں، مسئلہ اٹھائیں، تو پھر وہ وہاں پر رکے گا نہیں، اور عوام اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ عوام کو جو ظاہر میں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ واللہ میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، جب ان سے پوچھا جاتا صحیح کس سے کہتے ہیں، کیا معنی ہے صحیح کا، وہ بالکل ایسے کے ایسے رہ جاتے تھے، ششدر رہتے تھے، تحیر میں پڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ واپس جواب کیا کیا جائے۔ کیوں ایک رٹ لگائی ہے ایک بات کی اور پھر اسی کے گن گاتے ہیں؟ یہ طریقہ درست نہیں، اس سے امت کا نقصان ہوگا۔ ایک شاگرد، ایک طالب علم مجھے ملا، ایک مدنی صاحب کا، ہمارے ضلع کے ہیں، اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں قرآن پر ڈاکٹرائن لکھتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹرائن؟ کیا ڈاکٹرائن لکھتے ہیں؟ کیسے لکھتے ہیں؟ آپ کیا پی ایچ ڈی کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، پی ایچ ڈی نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا کہ میں کالج میں فرسٹ سیم میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا ڈاکٹرائن کیسے لکھتے ہیں؟ کہا کہ کچھ تفاسیر سامنے رکھتا ہوں، پھر ان میں سے صحیح اور غلط کو نکالتا ہوں اور صحیح صحیح باتیں لکھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اور یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا اس کو آپ پرکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اس کو 10 سے زیادہ طریقوں سے میں ناچیز ترجمہ کر سکتا ہوں، ان میں سے آپ کس کو مخصص کریں گے، کس کو قبول کریں گے؟ کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ایسا کرنے سے بچیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہاں پر رکے گا نہیں، تو پھر اصول فقہ پر بحث و نظر کو یہ مستلزم ہوگا، جو ممکن نہیں ہے، اور اگر کوشش کی بھی جائے تو تحصیل حاصل کے مترادف ثابت ہوگا، جو باطل اور لغو ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایسا کیا جائے تو پھر اصول حدیث کے باب میں بھی ازسر نہ بحث و نظر ہوگی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام میں شکوک و شبہات پھیلیں گے، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہوگا۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اہل الحدیث بھائی قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، مگر جب واقع میں ان کے علماء سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان بھی فتوے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کہ محض اگر یہ اتنا ہوتا، اتنا آسان ہوتا کہ بس قرآن اور صحیح حدیث ہے، تو اجتہاد اور فتویٰ اس کی ضرورت نہیں ہے، تدبر و تفکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، تو پھر مسئلہ تو اور کچھ ہوتا، پھر تو یکسانیت ہوتی، پھر تو ایک ہی نظریہ ہوتا۔ حالانکہ اہل علم کے ہاں کسی ایک مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے جزئیات میں۔ اور ایک بات اس باب میں یہ ہے کہ اگر محض حدیث کا صحیح اور صریح ہونا کافی ہے عمل کے لیے، تو پھر لوگ درجنوں صحیح اور صریح احادیث کے عملاً تاریک ہیں، جیسے عورتوں کا ختنہ کرنا۔ میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً 8 سے 10 صحیح احادیث گزرے ہیں جو عورتوں کے ختنے کو بیان کرتے ہیں۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 101، 102، 103، 105 اور 859 میں یہی مضمون ہے کہ جب ایک ختنے کی جگہ دوسرے ختنے کی جگہ سے مس کرے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اذا مس الختان ختانا وجب الغسل۔ تو اور یہ سب احادیث صحیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کشمیر میں کوئی ان پر عمل نہیں کرتا ہے، جہاں تک ہمارا علم ہے، جہاں تک ہماری معلومات ہے۔ حالانکہ وسطی ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں ان پر عمل کی جاتی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 216 ہے اسی موضوع کے متعلق،
اور 5271 ہے خطنے کو جس میں صراحت کے ساتھ ثابت کیا ہے. تو حالانکہ حدیث نمبر 5271 جو ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے. صحیح مسلم میں 785 حدیث نمبر اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 349 میں بھی موطا مالک کا ہی مضمون آیا ہے کہ اذا مس الختان ختانا وجب الغسل. مگر ہم گواہ ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان پر عمل نہیں کرتا ہے. تو بھائی وسط عائشہ میں اس کو مستحب سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر سے مسئلہ وہیں پر پہنچتا ہے کہ اصول فقہ کی طرف یہ راجع ہیں. اب ان کی فقہ میں یہ جائز ہے, اس کا جواز ہے, اور ہمارے یہاں اس کا جواز نہیں ہے, ہم اس کو مستحب نہیں سمجھتے. تو پھر سے اصول فقہ کے تمام مسالک مقبول ہیں, ان کے جزیات کے باب میں کریدنا ٹھیک نہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں براہ کرم ان مسائل کو کریدنے کی کوشش مت کرو, ورنہ امت کو مزید نقصان ہوگا. تو آخر میں کچھ فکریات اور تنبیہات عرض کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی اہل الحدیث ماتریدیہ, اشاعرہ اور صوفیہ کو کافر اور مبتدع کہتے ہیں. اس بات میں کچھ باتیں ہیں. نمبر 1, اگر یہ لوگ کافر ہیں تو پھر سوچو کتنی حدیث کی روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ لوگ کسی جگہ یعنی ماتریدی, اشعری اور صوفی سند میں نہیں ہے. تمام احادیث کا ذخیرہ ہی مشکوک ہوگا. ازسر نو جرح و تعدیل کا دروازہ کھولنا ہوگا. پھر بچے گا کیا؟ عقل, اگر وہ بھی. چونکہ ہر جگہ بھی ماتریدی, اشعری, صوفی ملے گا. مشکل سے کچھ روایتیں ملیں گی, اگر ملی, جن میں یہ لوگ نہیں ہوں گے. نمبر 2, اگر یہ بات درست ہے تو پھر دنیا میں کشمیر سمیت ہزاروں اہل الحدیث لوگ ماتریدی, اشعری اور اشعری اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. پھر ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ نمبر 3, سوچو اگر احناف, مالکیہ, شافعیہ کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں, یعنی جو احناف اور مالکیہ اور شافعیہ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں, ان کے نکاح کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نکاح ہے یا اور کچھ ہے؟ نمبر 4, سوچو جن کے والدین حنفی یا وغیرہ ہیں تو کیا ان کا وراثت میں حصہ لینا جائز ہے؟ نمبر 5, سوچو اگر عقیدے میں جزوی یا تشریحی اختلاف جو سلف و خلف میں رہا ہے کفر یا بدعت کو مستلزم ہے, تو پھر ائمہ اربعہ, شیخ البانی, علامہ ابن عثیمین, ابن باز رحمہم اللہ وغیرہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر کہیے کیا کہیں ان کے بارے میں. میں عرض کرتا ہوں کہ سلف میں کوئی نہیں بچے گا, خلف کی تو بات ہی نہیں. مشکل سے میرے نظر میں ایسے سینکڑوں چیزیں ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ کچھ گزارشات, نصیحات, اشارات اور تنبیہات تھیں. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان باتوں کو کسی مناظرہ یا تفریق کی بنیاد نہ بنایا جائے. یہ میرا درد دل ہے. اگر اس میں کچھ اچھائی نظر آئیں تو قبول فرمائیں, اور ورنہ صرف نظر کریں. میرے اساتذہ تینوں کلامی مسالک سے تعلق رکھتے ہیں, ماتریدی بھی, اشعری بھی اور اثری بھی. آخری بات, تمام خطبہ سے گزارش ہے کہ ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جس سے امت میں اختلافات کو توسیع ملے, امت مزید بکھر جائے. جو اختلافات سلف سے چلے آ رہے ہیں ان کو برداشت کرو, ان میں نرمی کرو, اور جو خلف میں وجود میں آئے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور پھر اکابر علماء سے مشورہ کر کے ان کے دفاع یا رد میں اپنے موقع و محل کے اعتبار سے بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.